ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں انشاءاللہ قرآن عظیم کی بہت اہم صورت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو صبح قیامت تک جس طرح سے نازل ہوئی ہے اسی طرح باقی اور برقرار رہے گی۔ تو ناظرین محترم، میں جس صورت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صورت اتنی عام ہے کہ ہر ایک مسلمان تقریباً اس کو یاد کیے ہوئے ہوگا، اور سوء قسمت سے جن لوگوں کو یاد نہ ہو ان سے یہ پیغام بھی ہے اور میری گزارش بھی ہے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو اس صورت کو لازمی یاد کر لیں، اس لیے کہ اس صورت کے بغیر تو نہ تو نماز مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی دینی بہت سارے کام مکمل طور پر ادا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، عام زبان میں الحمد شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، مثلا فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السؤال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاح۔ اس سورہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ کوئی آیت نہ تو منسوخ ہے نہ ہی ناسخ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سورت بڑی ہی مبارک اور بابرکت ہے۔ احادیث میں اس سورت کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ اگر اس سورہ کو 100 مرتبہ پڑھ کر دعائیں کی جائیں تو اللہ رب العزت اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، سارے عالم کی پرورش فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب کہا گیا تو اس کے بعد الرحمن الرحیم، ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر بعد والا کلمہ پہلے والے کلمے کی دلیل اور برہان ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، جب کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تو تعریفیں کس لیے؟ اس کا جواب رب العالمین کے جملے سے نکلتا ہے، کیونکہ سارے عالم کا پروردگار ہے، سارے عالم کی پرورش کرنے والا ہے، سب کا پالنہار ہے، اس لیے لازم ہے کہ ساری مخلوق
اس کی حمد و ثنا کرتی ہوئی نظر آئے۔ الرحمن الرحیم سارے عالم کا پالنہار ہے، تو یہاں پر بھی ایک سوال بنتا ہے کہ سارے عالم کا کیوں پالنہار ہے؟ اس کا جواب آگے کے کلام سے خوبصورت انداز میں باری تعالیٰ کا کلام دیتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر کرم و عنایات کی بارشیں نازل کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت و انوار نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ 2 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی حمد بھی بیان ہے، اس کے پروردگار ہونے کی بھی دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند قدوس کی ذات اکرم ساری مخلوق پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتحہ یقیناً ایسی اہمیت کی حامل سورہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کا کام نہیں چل سکتا ہے۔ نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب جن کو یاد نہیں ہے ان کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ یہاں تک کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی جنازے میں شریک ہوں اور دعائے میت اگر آپ کو یاد نہیں ہے بدقسمتی سے، تو بغرض دعا اس سورت کو پڑھ لیں گے تو یہ کافی ہوگا۔ البتہ نماز جنازہ یا دیگر ضروری کام، دیگر ضروری اور دینی مصروفیات میں حصہ لینا ہے، تو ان ساری چیزوں کو آج امت مسلمہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کا تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا نام بھی یاد نہیں اور وہ پوری سورہ بھی نہیں یاد ہے۔ میں اس حوالے سے سارے لوگوں کو دعوت فکر اور دعوت عام دیتا ہوں کہ جن کو بھی سورہ فاتحہ نہ یاد ہو وہ اسے یاد کریں، پڑھیں، اپنے ورد میں رکھیں، اور اس سورہ کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت اس سورہ کے واسطے سے ہمیں کیا کیا پیغام دے رہا ہے اور اس کی کیا کیا عنایتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس سورے کو سمجھنے کی کوششیں کی جائیں گی، پڑھا جائے گا، اس کی تفسیر اور اس کی فہم کی طرف آیا جائے گا، تو وہ انمول خزانے کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے جن کا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو ابھی فی الحال اس سورہ کی 2 آیتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ اولاً ہم میں سے ہر کوئی اس سورہ کو یاد کرے اور اس کے متعلق اپنے ذہن میں یہ بات پیوست کریں، بسانے کی کوشش کریں کہ ہم میں کا ہر کوئی جو بھی ہم سے متعلق ہے اسے اگر سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے تو ہم اسے یاد کرانے کی کوشش فرمائیں گے۔